وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، اور آج کل تو یہ بہت ہی گمبھیر ترین مسئلہ بن گیا ہے کہ لڑکیاں کسی کے ساتھ بھی بھاگ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں کسی کا یا بعض لوگوں کا استدلال کرنا ایک واقعہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی نہیں کی بلکہ کسی دوسرے صحابی سے شادی کر دی۔ تو اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنی شادی خود کر سکتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ولی کے اس کی شادی کر دی۔ تو یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یہ خاص ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کا مطالعہ اگر یہ لوگ کر لیں تو کم سے کم اتنی بڑی حماقت کا ثبوت اور اتنی بڑی جہالت کا ثبوت نہ دیں۔ چنانچہ لمبی آیت ہے، اس میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، عام نہیں ہے۔ یہ بار بار اس کو ریپیٹ کیجیے گا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ جہالت نہیں، قرآن کریم کی معلومات سے کورا پن نہیں تو اور کیا ہے کہ اس سے کوئی استدلال کرے کہ کوئی عورت اپنی شادی خود کر سکتی ہے بغیر ولی کے۔ تو کوئی حنفی مفتی ہے جو اپنی بیٹی کو اپنی اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ بھی شادی کرنے کے لیے بول سکتا ہے؟ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمومنین، تمام مومنوں کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت تھے۔ کیا تھے؟ حاکم وقت تھے، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کے ولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کوئی وارث نہ ہو اور اس کے اوپر قرض ہو تو قرض کون ادا کرتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے ذمہ دار تھے۔ ذمہ دار، اولا بالمومنین کا یہ معنی ہے کہ کوئی مر جاتا اس کے اوپر قرض رہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کو ادا کرتے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے بغیر ولی کی اجازت کے کوئی عورت شادی کرے فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نکاح کو باطل قرار دیں، اب کسی مومن کو اتنی جرأت ہوگی کہ وہ مومن آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائے اور بغیر ولی کے نکاح کو صحیح قرار دے؟ مومنوں، مسلمانوں، ذرا توجہ سے سنا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جانو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کو باطل قرار دے رہے ہیں، بلکہ سنن کی دوسری روایت میں کہ زنا ہے، کیا ہے؟ زنا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی یہ فتویٰ دے کہ بغیر ولی کی اجازت کے کوئی عورت شادی کر سکتی ہے، یہ ذلت عار اور شنار نہیں تو اور کیا ہے؟ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے جب سے کیمرہ موبائل آیا ہے تب سے جو سماج اور معاشرے میں بھگا کر یا بھاگ کر شادی کا رواج جس طرح سے عام ہوا ہے، اس میں ان مفتیوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ ان مفتیوں کا، کوٹ کچہری کا تو مت پوچھئے، ان مفتیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ سماج کو کہاں لے جا رہے ہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، تو تینوں ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تینوں ائمہ کے نزدیک نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے، ولی کا ہونا شرط ہے۔ تو آخر یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک شاذ رائے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں اور تینوں اماموں کے فتاوی پر ایک رائے کو ترجیح دیتے ہیں؟ حالانکہ علماء احناف میں بھی بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ والدین کی رضامندی سے، گارجین کی رضامندی سے خاتون شادی کرے، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات بھی دلالت کرتے ہیں۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، یہ اولیاء الامور کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنی بیٹی بہن کو کسی مشرک سے نہ بیاہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، گویا احناف اس مسئلے میں فقہ سے بھی عاری ہیں، قرآن کی سمجھ سے بھی پرے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے بھی آگے بڑھے ہیں، اور سماج و معاشرے میں برائی کا بہت بڑا سبب بنے ہیں۔